بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں جی کہ سونامی، یعنی کہ درختوں کا لگانے کے بلین ٹریز اینڈ 10 بلین ٹریز، اور ریفارسٹیشن جو ہو رہی ہے اس کے متعلق، لیکن بیسک انڈرسٹینڈنگ شاید ہمیں نہیں ہے کہ پودوں، یعنی کہ جو قدرتی جنگلات ہیں یا ہم نے خود لگائے ہوئے جنگلات ہیں، اور ان میں اور فصلوں میں کیا فرق ہے۔ اگر ہم جنگلات کو فصلوں سے کمپیئر کریں، یہ کہ مثلا گندم کی فصل ہے تو اس سے کمپیئر کریں، تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کون سی چیز، یعنی کہ جنگلات یا گندم کی فصل ماحول دوست ہے، یعنی کہ کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ CO2 کو ابزارو کرتی ہے، آکسیجن کو ریلیز کرتی ہے اور ماحولیات کے لیے بہتر ہے۔ CO2 کو پتوں نے ابزارو کرنا ہوتا ہے، اور پتے جس بھی فصل کے زیادہ ہوں، جس بھی جنگلات کے زیادہ ہوں یا کسی فصل کے زیادہ ہوں، اس کی CO2 کی ابزارپشن زیادہ ہوگی۔ اب اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو گندم کی جو لیف سرفیس ایریا ہے، یعنی کہ پورے جو پتوں کا حجم ہے اور پتوں کا سرفیس ایریا ہے، وہ جنگلات کے سرفیس ایریا سے زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ CO2 کی ابزارپشن گندم کا ایک کھیت درختوں کے ایک کھیت سے زیادہ کر رہے ہیں، اور یہ کوئک رزلٹ دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ جنگلات میں دیکھیں تو کئی سال لگ جاتے ہیں اس کو گرو کرتے ہوئے، اور ان دا مین ٹائم ظاہر ہے اس کے اوپر خرچہ تو ہو رہا ہے، لیکن اس کا رزلٹ یا آؤٹ کم کوئی نہیں آ رہا۔ گندم کی فصل یا کوئی بھی اور فصل، اس کو دیکھیں تو چند ہفتوں میں وہ تیار ہو کے اتنا کام اپنا فنکشن شروع کر دیتی ہے کہ ہماری جو CO2 کی ابزارپشن ہے اور آکسیجن کی ریلیز ہے تو سارا شروع کر دیتی ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر فرق کیا ہے گندم کے کھیت میں اور درختوں کے کھیت میں۔ فرق صرف یہ ہے کہ گندم گندم کاٹنے کے بعد ہم فوری طور پہ اس کو ہل چلا دیتے ہیں۔ ہل جب چلاتے ہیں تو جو CO2 سسٹینیبل سوائل کاربن کی صورت میں زمین میں جمع ہوئی، ہل چلانے سے وہ ساری ریلیز ہو گئی۔ اگر ہم کاشتکاروں کو طریقہ کاشتکاری سکھا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ گندم کے کھیت کو ہارویسٹ کرنے کے بعد اس کے ریزیڈیو کی مینجمنٹ کرنی ہے، یعنی کہ زمین کو ڈانب دینا ہے، اور نو ٹل یعنی کہ اگلی فصل جو ہے وہ پکنے کے اصولوں کے تحت آپ نے بغیر سوائل کو، بغیر ہل چلائے ہوئے، بغیر سوائل کو ڈسٹرب کیے ہوئے آپ نے نئی فصل لگانی ہے۔ جب آپ نئی فصل بغیر سوائل کی ڈسٹربنس کے لگا دیں گے، اور اگلی فصل جو ہے وہ پچھلی فصل کو، یعنی کہ اس کیس میں گندم کو ریپلیس کر دے گی چند ہفتوں میں، تو ابزارپشن جو ہے وہ ریپڈ ہوگی، تیزی سے ہوگی، اور اس کا فائدہ جو ہے سوائل بھی بہتر ہوگا، ہماری خوراک بھی پروڈیوس ہو جائے گی، خوراک کی کوالٹی بھی بہت زبردست ہو جائے گی، اور کاسٹ آف پروڈکشن بھی ریڈیوس ہو جائے گی۔ یہ سارے عمل اگر ہم پکنک کے اوپر شفٹ کر جائیں تو یہ سارا ماحول دوست جو ایک نیچرل سسٹم ہے وہ ایوالو ہو جائے گا۔ اس لیے درختوں کے اوپر پیسے لگانے کی بجائے ہمیں فارمرز کی ٹریننگ کے اوپر پیسے لگانے چاہیے۔ سو بیسیکلی وہ جنگلات کے درخت ہوں یا کسی فصل کا پودا ہو، ان کا فنکشن ایک ہی ہے، وہ ایک ہی طریقے سے فنکشن کرتے ہیں۔ سو ہمیں ایمفیسس فارمرز کی ٹریننگ کے اوپر کرنا چاہیے تاکہ وہ نیچرل الگوریدمس آف سوائل فرٹیلٹی اینڈ ویجیٹیشن کے اوپر فصلیں کاشت کریں، اور سوائل کو اننڈیشن سے بچائیں، یعنی کہ پانی میں ڈوبنے سے بچائیں، سائل کو ڈسٹرب کرنے سے بچائیں، یعنی کہ ہل نہیں چلانا، اور تیسرا زمین کسی قیمت پہ ننگی نہیں چھوڑنی تاکہ سوائل کا ٹیمپریچر معتدل رہے، اور ہمارے جو سوائل کے اندر لیونگ بائیوٹا ہے وہ اپنا فنکشن بڑے طریقے سے کرے، اور اس کی وجہ سے پھر کھادیں اور زہریں استعمال نہ کرنی پڑیں۔
اور پانی کی 80% سے زیادہ بچت ہو جائے. شکریہ.